جنگ احد کی ابتدا۔ سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دھپ بجا بجا کر ایسے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھیں جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بھرا ہوا تھا۔ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہند آگے آگے اور کفار قریش کے معزز گھرانوں کی 14 عورتیں اس کے ساتھ ساتھ تھیں، اور یہ سب آواز سے آواز ملا کر یہ اشعار گاتی تھیں کہ ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے اور پیچھے قدم ہٹاؤ تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے۔ مشرکین کی صفوں میں سے سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ ابو عامر اوسی تھا، جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینہ والے اس کو راہب کہا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ زمانۂ جہالیت میں یہ شخص اپنے قبیلے اوس کا سردار تھا اور مدینہ کا مقبول عام آدمی تھا، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہ شخص جذبہ حسد میں جل بھن کر خدا کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ شریف سے نکل کر مکہ شریف چلا گیا اور کفار قریش کو آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی، چنانچہ اس نے میدان میں نکل کر پکارا کہ اے انصار، کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ انصار نے چلا کر کہا کہ ہاں اے فاسق، ہم تجھ کو خوب پہچانتے ہیں، خدا تجھے جلیل فرمائے۔ ابو عامر اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر تلملا گیا اور کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی۔ اس کے جواب میں انصار نے بھی اس جور کی سنگباری کی کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کفار کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ سب سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا کہ کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا ہے یا وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کا یہ گھمنڈ سے بھرا ہوا کلام سن کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں، یہ کہہ کر فاتح خیبر نے ذوالفقار حیدری کی ایک ہی بار میں اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا اور شیر خدا منہ پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کاٹ لیا؟ شیر خدا نے فرمایا کہ جب وہ زمین پر گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور وہ مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس بے حیا کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم دامن گیر ہو گئی، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا۔ طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ شیر پڑتا ہوا حملہ آور ہوا کہ میں علم بردار کا فرض ہے کہ نیزے کو خون میں رنگ دے یا وہ ٹکرا کر ٹوٹ جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تلوار لے کر نکلے اور اس کے شانے پر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تلوار ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی، اور آپ کے منہ سے یہ نعرہ نکلا کہ میں حاجیوں کے سیراب کرنے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی
اور میدان جنگ میں کشت و خون کا بازار گرم ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کی خوش نصیبی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک میں ایک تلوار تھی جس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ یہ سن کر بہت سے لوگ اس سعادت کے لیے لپکے، مگر یہ فقر و شرف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں تھا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی، اور وہ یہ راز پا کر جوش مسرت میں مست و بے خود ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس سے کافروں کو قتل کرے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا رومال باندھ کر اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بی بی ہند آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس پر تلوار چلا دیں، مگر پھر اس خیال سے تلوار ہٹا لی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس تلوار ہے، اس کے لیے یہ جیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کا سر کاٹے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام شروع ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جوش جہاد میں دو دستی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں سبا گبسانی سامنے آ گیا۔ آپ نے تڑپ کر فرمایا اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی، عورتوں کے بچے، ٹھہر کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے چلا ہے؟ یہ کہہ کر اس پر تلوار چلا دی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت